الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ علوم القرآن کی اس سیریز میں آج ہمارا 15واں سیشن ہے۔ کل ہم نے سورہ یوسف پر گفتگو کی تھی اور سورہ یوسف کے بیان میں بالکل آخر میں ایک واقعہ آتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی جو بنیامین ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ واپسی پر جب ان کی رخصتی ہوتی ہے تو ان کے سامان سے ایک پیالہ نکلتا ہے۔ اس پر عموماً مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے پلان کر کے اپنے کارندوں کو کہا کہ ان کے بھائی کے سامان میں یہ پیالہ رکھ دیا جائے، اور پھر بعد میں جب تلاشی لی گئی تو وہ پیالہ برآمد کرا لیا اور چوری کا الزام لگا کر اس بہانے اپنے بھائی کو روک لیا۔ لیکن ایک پیغمبر کی ذات سے یہ بات بہت فروتر ہے، اس لیے عموماً مفسرین نے یہ بات تو لکھی ہے، لیکن اگر قرآن کی آیات پر غور کیا جائے تو صورتحال وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ اصل میں غلط فہمی دو الفاظ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک لفظ ہے سقایا، یعنی پانی یا شربت پینے والا پیالہ جو عموماً بادشاہ استعمال کرتے تھے، اور ایک ہے صواع الملک، شاہی پیمانہ۔ مفسرین نے عموماً اس دونوں کو ایک معنوں میں لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، اور خود قرآن ان دونوں کو الگ الگ ناموں سے پکار رہا ہے۔ سقایا یہ مؤنث ہے اور صواع یہ مذکر ہے، اور الگ الگ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہوئی، اصل جو ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پہلی بار جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اگرچہ بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو گندم دی ان کی ضرورت کے مطابق، اور ان سے جو قیمت وصول کی تھی وہ قیمت بھی انہیں واپس کر دی، سامان میں چھپا کر رکھ دی کہ گھر جائیں گے جب سامان کھولیں گے تو قیمت بھی ان کو واپس مل جائے گی تو خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح سرپرائز دینے کے لیے جب دوبارہ یہ بھائی آئے اور ساتھ بنیامین آیا تو بنیامین سے آپ نے اپنا تعارف کرا دیا، لیکن اس وقت موقع نہیں تھا بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا، اس لیے کہ وہ راز ظاہر ہو جاتا اور اس کے ابھی وقت نہیں آیا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید اشارہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ پیالہ رکھوا دیا کہ چلو جب گھر جائے گا اور کھولے گا اور اس کو دیکھے گا تو خوش ہوگا کہ میرے بھائی نے میرے لیے ایک چیز اضافی بھجوائی ہے۔ اتنی سی بات تھی، لیکن ہوا یہ کہ اسی دوران جو شاہی پیمانہ ہے جو بالکل الگ چیز ہے، صواع الملک، وہ ادھر ادھر ہو گیا، اور جو وہاں کے ہرکارے تھے، کارندے تھے، ان کا پہلا شک قافلے والوں پر گیا، اور انہوں نے از خود ان کی تلاشی لی، اور تلاشی لیتے لیتے جب انہوں نے بنیامین کا سامان کھولا تو اس سے یہ شاہی پیالہ برآمد ہو گیا۔ اب انہوں نے اس کو تو بھول گئے وہ اپنے شاہی پیمانے کو، اور ان کو یہ پڑ گئی کہ یہ بادشاہ کا پیالہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے رپورٹ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اتنی دیر میں ان کارندوں نے ہی ان قافلے والوں پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اب وہ جو بھائی تھے ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ ساری چیز بالکل اتفاقاً ہو رہی ہے، اور اس دوران پھر انہوں نے خود کہہ دیا ان بھائیوں نے کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے
کہ اگر اس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جائے تو اسی کو بطور غلام ہم اس شخص کو دے دیتے ہیں جس کے ہاتھ سے اس نے چوری کی ہے۔ تو اس طرح گویا ایک اتفاقاً صورت واقعہ یہ بن گئی کہ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے یہ چال چلی۔ گویا یہ سارا کا سارا جو پس پردہ اس کے پیچھے اسباب کار فرما تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سے ملوانا چاہتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کی خواہش بھی یہ تھی، لیکن وہ اس وقت مجبور تھے، بھائیوں پر اپنا راز بھی نہیں کھول سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتفاقاً یہ ایک ارینجمنٹ کر دیا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کہا کہ یہ میری طرف سے ایک ایسی کارروائی تھی کہ جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو ان کا بھائی مل گیا۔ اگلی صورت جو ہمارے زیر مطالعہ آئے گی وہ ہے سورہ الرعد۔ سورہ رعد بھی مکی صورت ہے، اور یہ سورہ یونس اور اس کی اخوات ان جیسی صورت ہے، اور بالکل اسی زمانے میں نازل ہوئی لگتی ہے۔ یہ صورت اور اس سے اگلی جو دو صورتیں ہیں، سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر، ان تینوں کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو وہ تصویر بالکل سامنے آ جاتی ہے جو یہ صورتیں پیش کرتی ہیں، اور یہ گویا ایک تسبیح کے دانوں کی لڑی ہے جو بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سورہ الرعد میں جو اس کا موضوع ہے، جو اس کا فوکل پوائنٹ ہے، وہ توحید ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات، اور وہ چونکہ اس کائنات کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ کا تعارف۔ مشرکین مکہ کو پورے دلائل کے سامنے وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور رب وہ اللہ ہے، اور تم دیکھتے نہیں ہو زمین و آسمان کی تخلیق کو، تم دیکھتے نہیں ہو اپنے ارد گرد یہ جو پھل ہیں تمہارے، اور یہ جو باغات ہیں، اور یہ جو کھیتیاں ہیں، اور یہ جو دن ہے، اور یہ جو رات ہے، اور سورج اور چاند کو پھر یہ سارے دلائل دے کر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کائنات میں تم رہ رہے ہو، اس کائنات کا ایک ذرہ پکار رہا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم، اس کا جب موقع آئے گا تو پھر ہم بتائیں گے کہ اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کے بعد سورہ حجر۔ تو گویا یہ جو سورہ رعد ہے یہ توحید پر دلائل دیتی ہے۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، تم ان کو دیکھتے ہو۔ یہ آسمان نیل گوں جو ہے تمہارے اوپر، یہ جو چھت تان دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی سہارے کے، یہ وہ اللہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متوجہ ہوا عرش کی طرف، یعنی اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے اس کے تمام انتظامات چلتے ہیں، اس کائنات کا جو مرکز ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، یجری لاجل مسمی، جو اپنے ایک پرفیکٹ مدار میں مسلسل سفر میں ہیں، اور وہ اپنے مدار سے ذرا سے بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتے۔ یدبر الامر، اور یہ ساری تدبیر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ یہ کائنات اگر اس پر ذرا سا غور کیا جائے تو اس کائنات کے اندر اتنی وسعت ہے، اور اس کائنات کے اندر اتنی تیزی ہے، اور اس کائنات کے اندر ہر چیز اپنے مدار میں اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے کہ اگر اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، اگر اس کو کوئی اس کی تدبیر کرنے والا نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات اپنے اس تنظیم کے ساتھ چل سکے۔ میں اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج کل ٹریفک بہت عام ہوتی ہے، ٹریفک کے مسائل ہر ملک میں ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں۔ کسی چوک چوراہے میں چلے جائیں، مری روڈ پر چلے جائیں، کراچی میں کسی شاہراہ پہ چلے جائیں، لاہور میں کسی شاہراہ پہ چلے جائیں، اور تھوڑی دیر کے لیے سگنلز آف کر دیں اور ٹریفک کے سپاہیوں کو ہٹا دیں، تو وہ ساری کی ساری روڈیں بلاک ہو جائیں گی، وہ جو ٹریفک ہے وہ جام ہو جائے گی۔
تو ایک چھوٹی سی ٹریفک اگر بغیر کسی منتظم کے نہیں چل سکتی، بغیر سگنلز کے نہیں چل سکتی، بغیر انتظام کے نہیں چل سکتی، تو اس کائنات میں تو لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں جو اتنی تیزی سے سفر کر رہے ہیں. یہ زمین جو ہے یہ 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے مدار میں دوڑ رہی ہے. تو اسی طرح کے باقی سیارے، سورج اور چاند، یہ سارے کے سارے دوڑ رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں. اگر ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو، ان کی تدبیر کرنے والا نہ ہو، ان کو اپنے مدار میں کس کر رکھنے والا نہ ہو، تو یہ تو آپس میں ٹکرا جائیں، یہ پورے کائنات کا نظام چوک ہو جائے، یہ سارا کچھ جام ہو جائے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ اور برباد ہو جائیں. لیکن ان کو تدبیر کرنے والا اللہ ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا اور پھر پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا اور نہریں اس میں جاری کر دیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور پھر اس نے پھلوں کو پیدا کیا اور اس کے جوڑے بنائے. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور رات کو دن پر طاری کر دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو اس میں آیات ہیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین کے اندر قطعے ہیں، زمین کے اندر الگ الگ خطے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ اٹک سے سفر کریں شمالی پنجاب میں اور جہلم تک جائیں تو آپ کو پوٹھوار کا علاقہ نظر آئے گا جس میں زمین اونچی نیچی ہے، کہیں چھوٹی چھوٹی ٹیلے ہیں اور بالکل کہیں پر کھائیاں ہیں اور زمین جو ہے ڈپریشن میں چلی گئی ہے. لیکن جو ہی جہلم سے آگے آپ جائیں گے یہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف خطوں میں تقسیم کر دیا. کوئی پہاڑی علاقہ ہے، کوئی ریگستانی علاقہ ہے، کوئی صحرائی علاقہ ہے، کہیں جنگلات ہیں اور کہیں پتھریلی زمین ہے، کہیں بنجر زمین ہے. تو یہ مختلف زمین کے خطے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن باہم مختلف بھی ہیں. اور وہ جنات، اور اس نے باغات اگائے، من اعناب، انگوروں کے، اور اس نے کھیتیاں پیدا کیں، اور اس نے کھجور کے درخت جو ہے مختلف قسم کے وہ پیدا کیے. یسقا بماء واحد. اب آپ دیکھیں، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے اور امرود ہے اور اعلی ھذا القیاس یہ پھل ہیں اور یہی سبزیاں ہیں. یسقا بماء واحد، اللہ فرماتا ہے ایک ہی پانی انہیں دیا جاتا ہے. لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي أُكُلٍ، ان میں سے ہر ایک کا مزہ اور ذائقہ مختلف ہے. پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، لیکن آم کا ذائقہ اور امرود کا ذائقہ اور انگور کا ذائقہ اور خربوزے کا اور تربوز کا ذائقہ اور کھجور کا ذائقہ اور انار کا ذائقہ اور کیلے کا ذائقہ اور لیموں کا ذائقہ. آپ دیکھ لیں ہر پھل اس کے ذائقے میں بالکل ایک ندرت ہے، ایک مختلف ویرائٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور پھلوں کی بہت ساری اقسام ایسی ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں، جو ہمارے علاقے میں استعمال ہی نہیں ہوتی. آپ آج کل نیٹ پر دیکھیں اور گوگل پر سرچ کریں تو مختلف خطوں کے مختلف پھل ہیں جو ہم نے دیکھے نہیں، سنے نہیں، جن کا ہمیں معلوم نہیں. ہر خطے میں وافر مقدار میں اس کے اپنے پھل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کو انسان کو یہ نعمتیں دی ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو فرمایا کہ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ رب، یہ اللہ جس نے کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے، اس نے اس دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے اتارا ہے اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اس نے تمہیں محدود وقت کے لیے رکھا ہے. تم نے یہاں سے شفٹ ہونا ہے. یہ چیز مشرکین مکہ کو سمجھ نہیں آتی تھی. قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت اور ایک ہے آخرت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جن پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے لوگوں کو ان کی دعوت دیتے ہیں اپنے رسول کے ذریعے. مشرکین مکہ کا ریئیکشن اگر تینوں عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگرچہ وہ توحید کے قائل نہیں تھے، شرک کرتے تھے، لیکن اللہ کے منکر نہیں تھے. اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو انکار کرتے تھے، لیکن نفس رسالت کے منکر نہیں تھے. یہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ کہتے تھے، یعنی رسالت بھی ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. لیکن جس چیز کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی بالکل، اور جس پر وہ لے دے کرتے تھے اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ آخرت تھی. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم جب مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کس طرح ہمیں دوبارہ جمع کیا جائے گا. تو یہاں اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اگر آپ کو تعجب ہے تو تعجب تو ان کی اس بات پر ہے اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو دوبارہ ہمیں بنایا جائے گا. اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اپنے رب پر، یہ اپنے رب کی اسٹرنتھ سے، یہ اپنے رب کی طاقت سے ناواقف ہے. جس رب نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس لیے یہ اپنے رب کی اس صفت کا انکار کر رہے ہیں. تو قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے، یہی آگ والے. آگے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ آپ سے برائی میں جلدی کر رہے ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ انتظار کریں، ہونا تو یہ چاہیے یہ بھلائی کو قبول کریں، لیکن بھلائی کو قبول نہیں کر رہے اور برائی میں جلدی کر رہے ہیں. آپ سے کہہ رہے ہیں آپ لے آؤ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہو، جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، حالانکہ اس سے پہلے ان میں جو مثالیں ہیں وہ ان کے سامنے گزر چکی ہیں. ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے، عاد و ثمود کا ذکر آ چکا ہے، لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر آ چکا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ چکا ہے. ان کی تباہی، بربادی اور ملیہ میٹ ہو جانا ان کے سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ عذاب ان پر آ جائے، گویا یہ ان کی جلد بازی ہے. اور فرمایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے. آگے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے پکار سچی پکار ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ سمندر کے سامنے کھڑا ہو کر پانی کو کہہ کہ آؤ اور میرے منہ کو لگ جاؤ، تو ایسا نہیں ہوگا. سمندر کے قریب بھی کھڑا ہو کر کوئی شخص سمندر کو پکارے گا کہ آؤ اور پانی اور میرے منہ میں ڈائریکٹ آئے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. پانی کے لیے اسے خود بڑھنا پڑے گا اور پانی کو اپنے منہ میں لینا پڑے گا. تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں. آگے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر ہم نے ان کی بستیوں کو ملیہ میٹ کر دیا، تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسا ہے ہمارا بدلہ. تو یہ وہ ساری تفصیل ہے جو سورہ رعد میں بیان کی گئی ہے، اس میں بنیادی طور پر توحید کی بات کی گئی. اگلی سورت سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم میں رسالت کی بات کی گئی. سورہ الرعد میں توحید پر دلائل دیے گئے، سورہ ابراہیم میں رسالت پر دلائل دیے جا رہے ہیں، اور پھر رسالت کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجے. تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم میں اس کی زبان میں رسول بھیجا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرق اور غرب کے انسانوں کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اپنے رسول بھیجے ہیں جنہوں نے ان کو سمجھایا. اس لیے جو رسالت کا سلسلہ ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے. جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب سے پہلے انسان حضرت آدم نے اس کرۂ ارض پر قدم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت کا سلسلہ شروع کر دیا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی بات کو بطور مثال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ کہ اپنی قوم کو وہ اندھیروں سے نکالے اور روشنی کی طرف لے کے آئے۔ گویا علامتی طور پر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو بھیجا تو ان کا کام کیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالتے تھے، شرک کے اندھیروں سے، بت پرستی کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، ظلم کے اندھیروں سے، ایک دوسرے کی حق تلفی کے اندھیروں سے، اور انہیں اسلام اور اللہ کے دین اور اللہ کی جو سیدھا راستہ ہے اس کے نور میں لے کے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے آئے ہیں، من قبلکم قوم نوح کی قوم سے، اور عاد کی قوم سے، اور سمود، اور جو لوگ ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس رسول آئے واضح روشن نشانیاں لے کر، اور ہر رسول نے اپنی اپنی قوم کو پکارا، انہیں اندھیری کھائی سے نکالنے کی کوشش کی۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، اور رسولوں نے ہر دور میں جو دعوت دی وہ یہ تھی کہ کیا تم اللہ کی ذات میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ فاطر کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر نقشے کے، بغیر پلان بنائے کوئی چیز کھڑی کر دے۔ ہم تو کوئی بلڈنگ بناتے ہیں نا تو پہلے آرکیٹیکٹ کو بلاتے ہیں، وہ اس کی پوری میپنگ کرتا ہے، پورا نقشہ بناتا ہے، نقشے میں اس کی پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ اس کی لمبائی کیا ہوگی، چوڑائی کیا ہوگی، گہرائی کیا ہوگی، اس کی دیواریں کیسی ہوں گی، اس میں کھڑکیاں کیسی ہوں گی، اس میں روشن دان دروازے کیسے ہوں گے، اس کی کتنی سطحیں اور کتنی منزلیں ہوں گی، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم ایک نقشہ بناتے ہیں، پھر اس نقشے کے ساتھ مل کر ایک ایک اینٹ کو رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ فاطر ہے، اسے کسی نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون کی صورت میں جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ فاطر ہے، آسمانوں و زمین کا خالق ہے۔ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، اور یہ جتنے بھی رسول آئے انہوں نے بلایا لوگوں کو اللہ کی طرف۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ رسول نے کسی بھی جگہ قوم کو اپنی طرف نہیں بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی دعوت وہ یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی کرو۔ ہر رسول نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا۔ اور کیا کہا؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور تمہیں کچھ ڈھیل دے سکتا ہے، تمہاری مہلت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہر دور میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور جو سب سے پہلا وہ اعتراض کرتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان ہو، اور بعض وقت اعتراض کرتے تھے کہ تم سے زیادہ مالدار لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اللہ اگر کسی کو رسول بناتا تو کسی مالدار کو بنا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے لیے اس کے مختلف کرائیٹیریا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے، اور رسول وہ انسانوں میں اگر بنا کر بھیجے گا تو انسان ہی ہوگا، وہ ظاہر انسانوں میں کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیج سکتا۔ پھر ہر دفعہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے رسولوں کو کہا وقال الذین کفروا لرسلہم، ہر دور میں کافروں نے، انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنے گھروں سے، اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ان قریب تم بھی اس رسول کو ان کے گھر سے نکالنے والے ہو، مکہ سے مکہ ان کے لیے تنگ کر دینے والے ہو، لیکن یہ تمہارا پہلا طریقہ نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ہر دور میں تمام قوموں نے اپنے رسولوں کو ان کے گھروں سے نکالا ہے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تم جو ہے وہ ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ گے۔
یعنی یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا یا ہم تمہیں نکال دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ان تمام رسولوں کی طرف ان کے رب نے اس موقع پر وحی کی کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کرنے والا۔ آگے فرمایا جا رہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ بات ہو رہی رسالت کی، اور بات ہو رہی دعوت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اور ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ قوم انکار کر رہی ہے، قوم کٹ حجتی کر رہی ہے، قوم جو ہے مان کر نہیں دے رہی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلاسے کے لیے یہاں پر یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دعوت حق ہے یہ ان مخالفتوں سے کمزور ہونے والی نہیں ہے، یہ ان مخالفتوں کے مقابلے میں دب جانے والی نہیں ہے۔ یہ خود دب جائیں گے، یہ خود ہلاک ہو جائیں گے، یہ خود راستے سے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ دعوت، یہ بڑی پاورفل دعوت ہے، بڑی جاندار دعوت ہے، اس کے اندر بڑی قوت اور توانائی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی، اس دعوت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف دی جاتی ہے۔ کس چیز سے؟ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں خوب زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔ اب ایک ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں اور جس کا تنا وہ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہوں، طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، طوفان اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اس کو جڑ سے وہ کھیڑ نہیں سکتے، چاہے وہ کتنے ہی زوراور کیوں نہ ہو۔ اور وہ درخت لوگوں کے لیے سایہ فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ درخت وہ پھل دیتا ہے ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے، یعنی سدا بہار درخت ہے یہ دعوت کا درخت، یہ اس پہ کوئی خزاں اور بہار نہیں ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، تو اس پر کوئی خزاں نہیں ہے، اس پر کوئی بہار نہیں ہے۔ تو اتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں، سوچیں، سبق لیں۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ جو باطل کا کلمہ ہے، کلمہ خبیثہ، اس کی مثال بیان کرتا ہے اس شجر خبیثہ، اس بدذات درخت کی طرح جو زمین کے اوپر تو ہے لیکن اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہیں اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹھوس جس کی بنیاد زمین میں نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ جمع کر رہے گا اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کے دن میں۔ گویا یہ دین اور اس کے علمبردار، ان کو تم کمزور نہ جانو، اس دعوت کو کمزور نہ جانو، تمہاری کسی چال کے نتیجے میں، تمہاری کسی مکر کے نتیجے میں، کسی سازش کے نتیجے میں اس دین کو تم شکست نہیں دے سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، باز آ جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سورت کا نام چونکہ سورہ ابراہیم ہے تو اس وجہ سے کہ اس میں ان کا ذکر ہے، وہ ان کی دعا نقل کی گئی ہے کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، قریش مکہ کو اس گھر کی تشکیل بتائی جا رہی، قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو آج اس گھر کو شرک اور بت پرستی کا گھر بنا دیا ہے، اور تم نے یہاں پر 365 بت لا کر رکھ دیے ہیں، لیکن اس گھر کی ابتدا شرک کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی۔ تم خود اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اس گھر کو خالص توحید کی بنیادوں پہ اٹھایا تھا،
اور اسی ابراہیم نے دعا کی تھی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس گھر کو امن کی جگہ بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو بچا کے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑ کر آئے تھے، تم ظالموں نے اسی ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کو بتوں سے سجا دیا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو مجھے میری نافرمانی کرے گا تو بخشنے والا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اس بے آب و گیاہ آبادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قریش کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مکہ بے آب و گیاہ آبادی تھی، یہاں پر پانی نہیں تھا، یہاں پر درخت نہیں تھے، یہاں پر انسان تو کیا چرند پرند نہیں تھے، لیکن یہاں چونکہ اللہ نے اپنے گھر کو آباد کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اپنے بیٹے اور ان کی ماں کو یہاں چھوڑ کے جائیں، اسماعیل اور ان کی والدہ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کس لیے کہ اللہ یہ یہاں پر نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ وارزقهم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق دے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اور اللہ تو جانتا ہے جو چیزیں ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ اس دعا کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے اللہ میری مغفرت کر دے اور میری والدین کی مغفرت کر دے اور مومنین کی مغفرت کر دے اس دن جس دن یہ کھڑے کیے جائیں گے حساب کے لیے۔ تو یہ وہ دعا ہے، اور انہی چیزوں کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورہ الحجر ہے۔ سورہ حجر کو سمجھنے کے لیے پہلی دو سورتوں کو میں دوبارہ ذرا ایک ہلکی سی ان کی طرف ریفرنس دوں گا کہ سورہ رعد میں توحید کا اثبات کیا گیا، سورہ ابراہیم میں رسالت کا اثبات کیا گیا اور رسالت پر دلائل دیے گئے اور تاریخ رسالت پیش کی گئی، اور سورہ حجر میں اب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے اپنے اپنے دور میں تمام پیغمبر آئے اور جیسے تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا سورہ ابراہیم میں، اسی طرح اب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا سورہ حجر کا جو بنیادی عنوان ہے وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے۔ تو بات شروع یہاں سے کی گئی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب ان مشرکین پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پچھتا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم اسلام لے آتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ اس دنیا سے فائدے اٹھائیں اور ان کو ڈھیل دے دیجئے، پھر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے ہر قریہ اور ہر بستی کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ملیہ میٹ کرتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور اب یہ کفار یہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ ذکر اترا ہے، آپ پر یہ نصیحت اتری ہے
لیکن آپ تو ہمیں مجنون لگتے ہیں، آپ تو ہمیں پاگل لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیوانہ العیاذ باللہ سمجھتے تھے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو تیرے ساتھ تو ملائکہ کے صف در صف پرے ہونے چاہیے تھے، تیرے تو آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں ہونی چاہیے تھی، تو تمہارے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہم نہیں دیکھتے، کوئی پروٹوکول نہیں دیکھتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ آگے پھر ان کا جواب دے گا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کوئی بچگانہ کلام نہیں ہے، یہ کسی دیوانے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی سحر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا ہے، ہم اسی کی حفاظت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی گروہوں میں اور قوموں میں رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی رسول گیا کسی قوم میں انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت یہ قریش، تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اس فریضہ رسالت پر مامور ہوئے ان کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، تو ہم نے اس بات کو آسان کر دیا ہے مجرمین کے دلوں میں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ اسی طرح کا ان کا رویہ چلا آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، انہوں نے کہا نا کہ آپ کیسے رسول ہیں، کہ آپ کے ساتھ تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ہیں، ہم کیسے مان لیں آپ رسول ہیں؟ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جائے جو ان کفار کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر یہ مان لیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں کے لیے ہم آسمان کے دروازے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ وہاں چڑھ جائیں اور وہاں کا مشاہدہ کریں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں چندے آ گئی تھیں، یا یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، بل نحن قوم مسحورون، یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ اس کے بعد بھی نہیں مانیں گے بلکہ اس کی تعویل کریں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان کو برجوں میں تقسیم کیا ہے، اس میں بڑے بڑے برج اور ستارے بنائے ہیں، اور اس کو مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے، اور اس کو جو عقل کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان سے اس کو محفوظ بنا دیا ہے۔ تو اگر یہ سوچیں اور غور اور فکر کریں اس کائنات کی تخلیق پر، یہی ان کے لیے بہت ہے کہ یہ اللہ تک پہنچ جائیں گے، لیکن ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے دماغ کی کھڑکیاں بند ہیں، اس لیے آپ ان کو کوئی معجزہ دکھائیں گے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا جائے یا کوئی معجزہ یہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ اور اس کے بعد مسلسل یہ ان کے سامنے سابقہ انبیاء کی اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی ایک دفعہ پھر سرگزشت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسا ہی سلوک کیا جس کے وہ گویا کہ حقدار نہیں تھے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی اس کتاب کو آپ پڑھتے جائیے، اللہ کی اس کتاب کو سناتے جائیے۔ جو عقل سلیم رکھنے والا ہے، جو پاکیزہ دل رکھنے والا ہے، جو فطرت پر ہے، وہ اس کتاب کی طرف کھنچا چلا آئے گا، وہ اس کتاب کے سامنے سرنڈر ہو جائے گا۔
لیکن جس کے دل میں گرد اور غبار ہے، جس کے دل میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، جس کے کانوں میں گرانی ہے، جس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا۔ اور جن پر یہ قرآن اثر نہیں کرے گا، ان کے سامنے آپ پہاڑ لا کر کھڑا کر دیں، ان کے سامنے آپ کوئی معجزہ لا کر کھڑا کر دیں، انہیں آسمان پہ چڑھا دیں یا آسمان سے فرشتے نیچے اتار دیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی آپ کو اس چیز پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی اور نام سے پکار رہے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسانی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں آپ پریشان بھی ہوتے تھے، دل تنگ بھی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں، دل تنگ ہوتے ہیں، اس کا علاج بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی اور اس کی حمد بیان کیجئے۔ اس کا علاج یہ ہے اس دل تنگی کا کہ آپ اپنے رب سے جڑ جائیے اور اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غم کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ سب سے الگ تھلگ ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا معمول، نوافل کا معمول اور رات کی تہجد کا معمول وہ یہی تھا کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے سامنے رکوع اور سجدے میں مصروف ہوتے تھے اور اپنے رب سے لو لگاتے تھے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی کرو اس آخری گھڑی تک جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت کی آخری ہچکی تک تمہارا کام بندگی کرنا ہے، تمہارا کام اطاعت کرنا ہے۔ تم اول المسلمین ہو، تم سب سے پہلے اسلام پر کا عمل کرنے والے ہو، تم اول العابدین ہو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو، تم ماڈل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، آپ سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، اور آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کو ان استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کے لیے ڈھال ثابت ہوگا، اور آپ کو ان سے بچائے گا، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، اور عزت آپ ہی کے لیے ہے، مقام محمود آپ ہی کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔